تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا بے مقصد، کوئی سوال و جواب نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اور نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ ہماری آزمائش ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ویسے ہی اللہ کا دل کیا، اللہ نے بنا بنو کے بس دیکھ رہا ہے، چلو یار میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام، تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں سوال کا سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اس پر ایک اشکال اٹھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ذرہ برابر عقل رکھنے والا انسان کوئی بڑا کام بے مقصد، دیکھو یہ سوال میرے اور آپ کی نظر میں اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سوالات بہت اہم ہیں، بہت اہم. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھو. اگر بنایا ہے بے مقصد، اللہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی بڑی خوبصورت، کمال کر دیا اس میں، لوگوں نے آپ سے پوچھا کیوں بنائی، آپ کہ ویسے ہی، ابھی توڑ دوں گا اس کو. لوگ پاگل خانے میں جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے کہ یار تو سمجھدار آدمی ہے، تو سمجھدار. بچے گھروندے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ریت میں گھر بناتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں کھیل تماشے کے لیے. تو کیا خدا اس کائنات کو بنانے والا محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بس ایسا ہی پیدا کر دیا؟ اس میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں. ایک دن میں نے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی، چائنا میں کتوں کو کیسے کھایا جاتا ہے. زندہ کتا لٹکا دیا اور اس کو آگ سے جلا رہے ہیں زندہ کو، وہ چیخیں مار رہے، ترس آ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر. یا تو میرے بھائی کوئی مقصد ہے، آخرت ہے جس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، یا اگر کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل المسلمین کالمجرمین. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قتل کرنے والا، ہزاروں انسانوں کی جان لینے والا، جانوروں پہ انسانوں پہ ظلم کرنے والا، دولت غصب کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، کمزوروں پہ ظلم کرنے والا، مرنے کے بعد مٹی ہو کے وہ بھی ختم، اور دنیا میں جو انسانیت کی خدمت کر کے گیا، بڑے بڑے کام کر کے گیا، بہت اچھی لائف اس نے گزاری، مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم. اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں. وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بے مقصد ہے، سب فنش ہو جائے گا، ختم. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی گالی انہوں نے مجھے دی ہے کہ میں نے پیدا کیا اور مجرم اور نیک کا انجام سیم کر دوں، برابر کر دوں، مٹی میں ختم کر کے سب کا انجام سیم ہو جائے. اتنی بڑی گالی مجھے دی ہے کہ ایسی گالی دینے والوں کے لیے میں نے آخرت میں آگ تیار کر کے رکھی ہے، اس سے کم عذاب میں ان کو نہیں دوں گا. بہت بڑا الزام ہے اس خالق کائنات. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے ظالم گزرے ہیں. تو بھائی اگر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، سب فنش، تو میرے بھائی یہ الزام کس پر ہے؟ بولو. اللہ پر الزام ہے. کوئی بھی باضمیر آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو اپنا یہ کانسیپٹ یا تو ایک طرف ہو جاؤ، بولو نہیں ہے بھائی. اللہ پھر جب پوچھے گا نا قیامت کے دن مجھ پہ ایسا الزام کیوں لگایا، آپ جانو اللہ جانے، ٹھیک ہے نا، آپ جانو اللہ جانے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوا تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے؟ آگ رکھی ہے، جو میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں. کیونکہ اس سے بڑی پھر کوئی دھاندلی نہیں ہے. دیکھو دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا. دنیا میں جتنی جرم ہوتا ہے اس کی پوری، ایک آدمی 100 انسانوں کو قتل کرتا ہے اس کو بھی پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، ایک ایک انسان کو قتل کرے اس کو بھی پھانسی پہ. دنیا میں پوری سزا ملنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ بری ہوتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. یہ تو دنیا میں صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں انصاف ملنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا انصاف. انسان کا علم کامل نہیں ہے، انسان کی قدرت کامل نہیں ہے. یہاں میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی دادی اور ماں کو قتل کیا ہے. ایسے لوگ میں ملا ان سے، پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر
ماں کو قتل کرنے والا جس نے بچپن میں پالا ہو, پیسوں کی خاطر اس کو قتل کر دیا, آپ کیا سمجھتے ہو وہ بھی مرنے کے بعد ویسا جس نے ماں کی قدموں میں جنت تلاش کی, جو ماں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اس کو بھی خدا مار کے ختم کر دے گا. بلکہ ماں کا قتل کرنے والا بعض دفعہ پنپتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ اس کی عزت سے اس لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنا بڑا ظالم ہے. تو میرے بھائی اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, تو ٹھیک ہے آپ اس سوال کو پی جاؤ اور لائف اپنی مرضی کے بولو مطابق گزارو. لیکن اگر حساب و کتاب ہے, اور قرآن ان اعتراضات کے جواب بھی دیتا ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, قرآن کہتا ہے یہ کیسا الزام لگا رہے ہو, جو خدا اس مٹی سے انسان بنا سکتا ہے, جو مرغی کو 21 دن تک یہ سکھا سکتا ہے کہ ایسے ایسے گھمانا ہے, اور اس چوزے کے اس انڈے کے اندر ایک زردی ہے ایک سفیدی, 21 دن کے اندر اس میں آنکھیں بھی بن گئی, ٹانگ بھی بن گئی, ناک بھی بن گئی, دل بھی بن گیا, دماغ بھی بن گیا, جگر بھی بن گیا اور مغز بھی بن گیا, یہ ساری چیزیں بن کے 21 دن میں چوزا خول پھاڑ کے باہر آیا. باہر آتے ہی اس کو اپنی ماں کا بھی پتا ہے, اپنے دشمن کا بھی پتا ہے, بلی کو دیکھ کے چیختا ہے, حالانکہ آج تک اس نے بلی کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ماں کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور پہلے دن سے دانا چگنا شروع کر دیتا ہے, اس کو پتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ایسے ایسے کمالات جس خدا کے, جس نے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا, ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, ماں روٹی کھا رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دل بن رہا ہے, اسی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے, اسی سے بچے کی ناک بن رہی ہے. صرف 9 مہینے کے مختصر عرصے میں یخلقکم فی بطون امہاتکم, اللہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں بنا رہا ہوں, فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں کے اندر. کوئی کنسٹرکشن کرنے والا مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کوئی چھینی ہتھوڑے لے کر. ٹویوٹا کمپنی میں جب گاڑی بنتی ہے ہزاروں مستری, ہزاروں مزدور اور ہزاروں میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ٹائر بنا رہا ہے, کوئی اسکرو بنا رہا ہے, کوئی ونڈ اسکرین بنا رہا ہے, کوئی بونٹ بنا رہا ہے. یہاں کوئی بھی نہیں ہے, روٹی سے بن رہی ہیں, گوشت سے, دودھ سے, ساری چیزیں بن رہی ہیں. ایسے سافٹ ویئر اس پانی کے اندر اس خالق کائنات نے انسٹال کر دیے. ادھر 9 مہینے میں دھکا دے کے اس کو ماں کے رحم سے باہر نکالا. باہر نکلتے ہی اب ماں روٹی کھا رہی ہے, دودھ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں جانا شروع, اور بچہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع. اس کو خدا نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا, باہر آتے ہی ادھر تیری ڈائریکشن ہے, یہاں کا سفر کرنا ہے, اس طرح ماں کی چھاتی کو منہ میں لے کے سک کرنا ہے اور دودھ پیٹ میں اتارنا شروع کر دینا ہے. اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین میں تناور درخت پیدا ہو رہے ہیں, زمین کھود کے دیکھو نہ آم کا ذائقہ, نہ آم کا رنگ, نہ امرود کا ذائقہ, نہ امرود کا رنگ. گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کی گٹلی ڈالی آپ نے, اس زمین کو سگنل دے دیا کیا پیدا کرنا ہے. گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کا درخت, ادھر درخت پیدا ہوتا ہے, ادھر اس میں پھول بننا شروع. وہ پھول تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف, اس سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے. جیسے نر مادہ, تتلیوں کو کیا پتا بھائی, ہم جب اس پھول سے بیٹھ کے اس پھول پہ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے آم پیدا ہو رہا ہے. تتلی تو اس پھول کو انجوائے کر رہی ہے, لیکن اس خالق کائنات تتلی سے کام لے رہا ہے, کیڑے مکوڑوں سے کام لے رہا ہے. وہ آپس میں نر مادہ پھولوں کو ملا رہے ہیں. ادھر نر مادہ پھول آپس میں ملتے ہیں, پھول سڑ کے گر جاتا ہے, جس نے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کیا تھا. ادھر ایک کچی کیری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہزاروں درخت میں, ایک درخت میں ہزاروں آم پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہی آم پک کے تیار ہوتا ہے, اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ دیکھو, اور زمین کے گوبر اور مٹی کو دیکھو, اس مٹی سے اس نے آم پیدا کیا. جیسے ہی آپ اس آم کو کاٹ کے دیکھتے ہیں آپ کی عقل حیران ہو جاتی ہے. وہی گٹلی جو زمین میں نے دفن کی تھی, مٹی اور پانی کے ملاپ سے قدرت نے اس گٹلی سے ہزاروں گٹلیوں کو پیدا کر دیا کہ درخت لگاتے چلے جاؤ اور آم پیدا کرتے چلے جاؤ. جو خدا مٹی کو ایسے پروسیس سے گزار سکتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں آنکھ, ناک اور کان پیدا کر سکتا ہے, جو خدا مرغی کو یہ سکھا سکتا ہے کہ کیسے تو نے اس کے پیٹ سے چوزے نکالنے اور کیسے حفاظت کرنی ہے, وہ خدا قبروں میں مرنے کے بعد, انسان کے مٹی ہونے کے بعد 1 سیکنڈ میں انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے. جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ مٹی بننے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے, قیامت کے دن اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو میں آگ میں ڈالوں گا. اتنی قدرت کے نمونے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے,
اونٹ کو دیکھ لیا, شہد کی مکھی کو دیکھ لیا, جنگلی جانوروں کو دیکھ لیا, خربوزوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا, پھولوں کو پیدا, کیسے خوشنما پھول, ان کے اندر کیسی خوشبو, کیسی ان کے اندر رنگت. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, قرآن انار کی مثال دیتا ہے, اس انار کے پھلنے کو دیکھو, کیسے زمین میں گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے پودا پیدا ہوا, پھول پیدا ہوئے, کچا انار پیدا ہوا, اور ہوتے 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 ایسے پھٹ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے رس گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیسے اس کو جب پھاڑتے ہو اس کے اندر کیسے ترتیب سے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے نہیں بے تکے لگے ہوئے ہوں, کیسے جھلیوں کے اندر تہ بتے دانے ہوتے ہیں. ذات الاکمام, ایک خوبصورت پیکنگ میں ان درختوں میں اس پھلوں کو اس نے پیدا کیا. ہر پھل کے اوپر ایک ڈبہ ہے, ایک پیکنگ ہے. سیب کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, کیلے کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, جیسے ہی چھلکا اتاریں گے پیکنگ سے باہر آ گیا وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا خوبصورت نظام اس نے پیدا کیا. قرآن کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے, وفیہا نعیدکم, تھوڑے دنوں میں مٹی کر کے دوبارہ ختم کر دیتا ہوں. دو پروسیس اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لی ہیں, اس لیے ایمان لاتے ہو کہ دیکھ چکے ہو. ایک اور عمل باقی ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے, وہ کیا ہے, ومنہا نخرجکم, اسی مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں, میری باتیں نہیں ہے بھائی, میں اپنا کچھ بھی نہیں کر رہا, میں اللہ کا پیغام آپ تک نقل کر رہا ہوں. ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں, اللہ کے ہاں مسائل کچھ اور ہیں, وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں ہم سے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن بتا رہے وہ مقصد کیا ہے, بے مقصد نہیں بنایا. وہ مقصد ہے اما شاکرن و اما کفورا, میں دیکھتا ہوں مجھے کون مانتا ہے, بس